السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ معزز مشارکین، نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج کے دینی اجتماع میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کا موقع دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا۔ وہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس ٹاپک پہ مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اور ہم اور آپ یہ بہترین طور پر، واضح طور پر ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی بیسیکلی 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ ایک بچپنا ہوتا ہے، ایک جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی انسانی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں انسان کی قوت کمال کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، جذبات میں ابال ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کی دھن ہوتی ہے، اور آدمی ذہنی، جسمانی، ہر طرح کی قوتوں میں ایک قسم کی تازگی محسوس کرتا ہے۔ بھائیو، قوموں کی زندگی میں ایک نوجوان کی درستگی قوم کی ترقی کی راہ میں بڑا ہی اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور قوموں کی زندگی میں نوجوان کا انحراف یا بگاڑ کا شکار ہو جانا اس قوم کے سفر کو ہمیشہ خطرناک صورتحال سے دوچار بھی کرتا ہے، اور اکثر نوجوانوں کی بے راہ روی اور ان کی غلطیاں قوموں کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم نہ تو جوانی کی اہمیت پر گفتگو کریں گے اور نہ ہی ہم آپ کو جوانی کی فضیلت یا جو جوانی کے جو مرحلہ ہے اس کی فضیلت گنائیں گے۔ ایک انسان کی زندگی میں جوانی کے جو مرحلے ہیں، مرحلے کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کی اہمیت و افادیت ہے، اس کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ ہم نوجوان بھائیوں اور بہنوں پر شریعت کی نگاہ میں پہلے پہل کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر کتاب و سنت کی طرف لوٹنے سے پہلے زمانے کی حالات پر نظر ڈالیں، مختلف جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں اور کمیٹی کی طرف سے جو منشور چھپتا ہے، جو منشور تیار ہوتا ہے، جس قسم کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اس میں نوجوان کو جو کردار دیا جا رہا ہے ان کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اتنی بات ضرور سمجھ آئے گی کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان میں اکثر جماعتیں یا تو وہ نوجوانوں کو صرف اپنی تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے ان پر محنت کر رہی ہیں، یا پھر ان کو جذبات میں لا کر اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ آج نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مسلم نوجوان کی حیثیت سے اس پر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں، ان ذمہ داریوں کا کما حقہ اندازہ نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر نوجوان اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری ہے، کون سی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر آتی ہے۔ ہم اس چیز سے بالکل نابلد ہیں، ہم اس چیز کو واضح طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں کی ذمہ داری کو بتانے سے پہلے میں اس کا ایک سب سے بڑا ریزن بتاتا چلوں کہ اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے۔ نوجوانوں کے فرائض پر، اس کی ذمہ داریوں پر بہت زیادہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نوجوانوں کی اہمیت، ان کے جو فضیلت ہے یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں پر بہت زیادہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا صحیح اثر یا صحیح اس کا پھل ہمیں نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ ہم نوجوانوں سے بڑی بڑی امیدیں لگائے رہتے ہیں مگر ان کے حقوق پر کبھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جس طرح
ہیرے کو تراشے بغیر اس سے اچھی چمک کی امید میں آس لگائے رہنا ہے۔ یعنی جب ہم نوجوانوں کے حقوق کو ادا کریں گے تبھی نوجوانوں پر جو ذمہ داریاں ہیں نوجوان اپنی ذمہ داری کا اندازہ لگائیں گے، اس کو سمجھیں گے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ نوجوانوں کے حقوق میں مثلا چند حقوق میں بتاتا ہوں، جیسے کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کی سب سے بہترین پرورش ہونی چاہیے، ان کی بہترین تربیت ہونی چاہیے، ان کی بہترین تربیت ہو، ان کو اچھی تعلیم فراہم کیا جائے، نوجوانوں کو اچھی تعلیم دی جائے، کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، اس کے بعد پھر بہترین روزگار فراہم کیا جائے، ان کے مسائل کو سن کر بہترین حل پیش کی جائے، آزادی رائے کا اختیار دیا جائے، ان کے رجحانات اور خداداد جو صلاحیت ہیں ان کی پرکھ کر کے ان کی درستگی کی جائے۔ جب نوجوانوں کے حقوق کو ادا کیا جائے تو یقین جانے کہ نوجوانوں کو ان کی ذمہ داری کا اندازہ بھی ہوگا، اور یہی نوجوان قوم سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہو جائیں گے۔ حالات حاضرہ میں نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو زمان و مکان سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہیں، زمانے سے تعلق نہیں ہوتا ہے، مکان سے، جگہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ عرب کا ہو کہ عجم کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، پڑھا لکھا نوجوان ہو یا سیدھا سادہ نوجوان ہو، امیر فیملی سے ہو یا غریب فیملی سے ہو، ہر حال میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں وہ ذمہ داریاں نوجوانوں پر واجب ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی جو زمان و مکان، جو وقت سے نہ ہی تعلق رکھتا ہو اور نہ ہی وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے کا نوجوان ہے تو اس پر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ اللہ کا پورا بندہ بننے کی کوشش کرے۔ ایک نوجوان پر سب سے پہلی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے ایک نوجوان پر، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں آپ اپنی زندگی کو لگا دیں، اللہ رب العالمین کی جو بندگی ہے آپ کی زندگی میں پوری طریقے سے آئے، اور آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے عقائد میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی تربیت میں، آپ اپنی مصروفیت میں، آپ اپنے فراغی میں، آپ کسی بھی مواقف حالات میں جیتے ہوں یا نامواقف حالات میں جیتے ہوں، ہر حال میں اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا پابند ہونا ہے، بندگی کا پابند ہونا ہے، بندگی کا جو رنگ ہے آپ کی زندگی میں نظر آنے لگے۔ اور اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے ہی مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اللہ رب العالمین کا بندہ بن جاؤ، مکمل اللہ رب العالمین کا بندہ بن جاؤ۔ دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو، اور آپ دیکھیں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ دیکھیں کہ میں ایک تاجر ہوں، مجھ سے اللہ رب العالمین کیا چاہ رہا ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھ سے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، میں ایک خاتون ہوں، مجھ سے اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی کامیابی کا یہ سب سے پہلا زینہ ہے۔ اسی لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ رب العالمین کا سایہ حاصل ہوگا، روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے سایہ کے علاوہ، اللہ رب العالمین اس میں 7 خوش نصیبوں کو جگہ دے گا، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس 7 لوگوں میں، 7 خوش نصیبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
نوجوانوں کا بھی تذکرہ کیا. نوجوانوں کا تذکرہ کیسے کیا؟ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر تقریباً تنظیموں جماعتوں کی نظر نہیں ہے. اور بندگی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی بندگی میں اتر جائے گا، بندے کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بندگی کا رنگ آنے لگے گا، تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوگا اس میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کا انجام دے گا، اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کا انجام دے گا. اور ایک جملوں میں نوجوانوں کی ذمہ داریوں کو اگر بیان کیا جائے تو نوجوانوں کی، مسلم نوجوان چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی جو ذمہ داری ہے وہی ذمہ داری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں بیان کیا ہے. سورۃ العصر میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور ان کا ایمان مثالی ایمان بن گیا. ان لوگوں کے جو نیک عمل کیے ان کا عمل مثالی عمل بن گیا. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے. ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ہم نمونہ بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا نمونہ ہم بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہماری پہچان بن جائے. سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا کمال ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہماری یہ پہچان بن جائے. اور اس مسئلے کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر کوئی کام کرے نہ کرے، کوئی بھی کام آپ کریں نہ کریں، کسی جماعت و جمعیت سے جڑیں یا نہ جڑیں، کسی مسجد کمیٹی کے رکن بنے یا نہ بنے، کسی کمیٹی کے ممبر بنے نہ بنے، لیکن ضرور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا پورا بندہ بننا ہے، پورا اللہ رب العالمین کا بندہ بننے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جو کسی مکان سے نہ کسی زمان سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ابتدائی اسلام کا مسلمان ہو یا دور حاضر کا مسلمان ہو. ہر مسلم نوجوانوں پر سب سے پہلی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کا وہ مکمل پورا بندہ بنائے اپنے آپ کو، یعنی مکمل طور پر وہ مسلمان بنے. اور دوسری قسم کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو زمانے کے حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. ہندوستان میں جینے والے مسلم نوجوان بھائی اور بہن آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس قسم کے حالات اس وقت ملک میں ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے اور مسلم نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. اس میں چند کچھ بنیادی ذمہ داریاں جو ہم ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر واجب ہوتی ہے. ہندوستانی مسلم نوجوان ہونے کے ناطے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے، آج ہمارے ملک کے جو حالات کا تقاضا ہے، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم مسلم نوجوان توحید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر اس دنیا کو ہم توحید کا سبق پڑھانے کی کوشش کریں. توحید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر اس دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کی ہم کوشش کریں اور سچ مانیں. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی نظر میں پوری تفصیل کے ساتھ واضح نہیں ہے. آج بھی آپ اپنی سماج و معاشرے میں دیکھیں کہ توحید کو کس قدر، توحید کی جو تعلیم ہے یا جو توحید کے جو گائیڈ لائنز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جو واضح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے توحید کی، وہ کس قدر ہم کو سماج و معاشرے میں نظر آتا ہے.
ایک بڑی تعداد کی نظر میں پوری تفصیل کے ساتھ واضح نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کو جائز سمجھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے شرک ناجائز ہے، شرک بڑا جرم ہے، شرک ایسا جرم ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرنے والا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی نظر میں شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شرک ہے۔ شریعت اسلامیہ کے دلائل اس کے شرک ہونے پر صادق ہیں، مگر یہ دنیا اس کو سمجھ سکی ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان، ہم جو نوجوان ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ خصوصی طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے حالات کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کو گہرائی سے سمجھیں اور اس کی تعلیم لوگوں تک عام کریں۔ اور اس وقت اگر نوجوان کچھ کرنا چاہتا ہے اور نوجوانوں کو اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ رب کی توحید کو سمجھ کر اس دنیا کے بچے کو توحید کا سبق پڑھائے۔ یہی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے سیاسی مسائل ہیں، یقیناً ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے اقتصادی مسائل ہیں، یقیناً ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماجی مسائل ہیں، یقیناً ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے طرح طرح کے مسائل ہیں، یقیناً ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلمانوں اور پوری انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ پہچانے، رب کی توحید سے محروم ہو کر زندگی گزارے۔ اس سے بڑی محرومی دنیا و آخرت کے حق میں نہیں آ سکتی ہے۔ سماجی مسائل یہ حل ہو سکتے ہیں، سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اقتصادی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو توحید کے بغیر، رب کی توحید کے بغیر آپ زندگی گزاریں، یہ دنیا و آخرت کے حق میں سب سے بڑی محرومی ہے۔ سب سے بڑی محرومی یہی ہے کہ انسان بغیر توحید کی زندگی گزارے، اپنے رب کو نہ پہچان سکے۔ آج اگر انسانیت کی کوئی سب سے بڑی خدمت ہو سکتی ہے تو وہ انسانیت کو توحید کا سبق پڑھایا جانا ہو سکتا ہے۔ ایک سجدہ اگر اللہ کے سامنے ایک انسان اگر اللہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے، سارے جو درگاہ ہیں، سارے جو دربار ہیں، ان سے ان کو نجات مل جائے گی۔ ایک سجدہ اگر ایک اللہ کے دربار میں آپ جانے لگیں گے تو تمام درباروں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ایک اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگیں گے تو تمام لوگوں کے سجدوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج توحید پر بات کرنا بھی لوگوں کے سامنے اختلافی مسئلہ بن کر رہ گیا ہے، مسلکی مسئلہ بن کر رہ گیا ہے۔ سیاست کو سامنے رکھ کر یا پھر بھائی چارگی کا جو فلسفہ ہے اس کو مقدم کر کے توحید کے ساتھ کمپرومائز لوگ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا يشركون بی شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں انہیں خلافت عطا کریں گے، اقتدار حوالے کریں گے، ان کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں جما دیں گے، ان کو خوف کے حالات سے نکال کر امن و امان کے حالات میں جینے کا موقع دیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، لیکن کب عطا کریں گے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ شرط یہ اللہ رب العالمین نے رکھی کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، صرف اور صرف میری عبادت کرنے والے ہو جائیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو اللہ رب العالمین کا پارٹنر بنایا، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے
یہ وعدہ آپ کے حق میں نہیں ہے، ان لوگوں کے حق میں ہے جو ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں خلافت عطا کرے گا۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مسائل ہیں، اللہ رب العالمین یہاں وعدہ کر رہا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خلافت عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا۔ ہماری شکایت کہاں تک صحیح ہے؟ آپ خود غور کریں۔ اب توحید پہ بات کرنا امت کے سیاسی مسائل کے حل کی کنجی ہے، توحید پہ بات کرنا امت کے سیاسی سماجی مسائل کے حل کی کنجی ہے، توحید پہ بات کرنا امت کے اقتصادی مسائل کے حل کی کنجی ہے، توحید پہ بات کرنا امت کے اتحاد کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ لوگ اتحاد کے نام پر، ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے جوڑنے کے نام پر بہت سارے توحید کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ توحید کو ثانوی درجہ دیا جاتا ہے، مسلکی اتحاد کے نام پر یا مذہبی اتحاد کے نام پر، بھائی چارگی کے نام پر توحید کو ثانوی درجہ دیا جاتا ہے، سیکنڈری درجہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ توحید ہی یہ ایک کنجی ہے جس سے ہم اتحاد کی راہ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری، یہ پہلی ذمہ داری ہمارے ملک کے حالات کے تقاضے کے حساب سے ہے، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نوجوانوں پر، خصوصی نوجوانوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم گفتار سے زیادہ کردار سے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ گفتار یعنی زبان سے زیادہ ہم کردار سے، ہم تقریر و تحریر سے زیادہ ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ جو بھی گائیڈ لائنز ہیں شریعت کی، جو بھی کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، ان پر ہم عمل کر کے دنیا والوں کو دکھائیں، ہم عمل کر کے دکھائیں، ہم باعمل مسلمان بنیں۔ آج کی عملی صورتحال پر آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیں کہ بہت سارے ایسے نوجوان بھائی ہیں یا بہت ساری ایسی نوجوان سسٹرز ہیں، اپنے آپ کو کسی دینی کام سے جوڑ لیتے ہیں یا جوڑ لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے کسی خدمت پہ لگ گئے ہیں، کسی دعویٰ سینٹر کے کسی ذمہ داری پہ لگ گئے ہیں، یا کسی جماعت و جمعیت کے کسی ذمہ داری پہ لگ گئے ہیں، اور اس بات پر یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی دینی کام اپنا لیا ہے تو گویا ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ عمل کو ثانوی درجہ، سیکنڈری درجہ دینے لگتے ہیں۔ مسجد کے ممبر بن گئے تو کیا آپ کو نجات مل جائے گی بغیر عمل کے؟ آپ کسی دعویٰ سینٹر کے مقرر بن گئے، کسی دعویٰ سینٹر کے ممبر بن گئے، ایڈیٹر بن گئے، تو کیا آپ کو یہ جنت لے جا سکتی ہے؟ نہیں، آپ کو باعمل مسلمان بننا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ایک باعمل مسلمان بن کر کے لوگوں کے سامنے آئیں، تاکہ لوگ ہمیں آئیڈیل سمجھے اور کہیں کہ ہاں یہ مسلمان نوجوان ہیں، یہ مسلمان نوجوان ہوتے ہیں، یہ مسلمان نوجوان خاتون ہیں، یہ مسلمان خاتون ہوتی ہیں۔ تو ہمیں باعمل مسلمان بننے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر نوجوان طبقہ کے لیے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ ایسی کوئی ذمہ داری لیں یا نہ لیں، آپ پر یہ فرض عین نہیں ہے کہ آپ مسجد کے متولی بنے، آپ پر یہ فرض عین نہیں ہے کہ آپ کسی جماعت کے سیکریٹری بنے، آپ پر یہ فرض عین نہیں ہے کہ آپ کسی یوتھ کلب کے لیڈر بن جائیں، یہ آپ پر فرض عین نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو عمل کا نمونہ بنائیں، یہ ہماری اور آپ کی اصل ذمہ داری ہے۔ اور اگر اصلاح معاشرہ کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو سوسائٹی ہے اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو آپ باعمل بن جائیں، معاشرہ خود بخود صالح ہو جائے گا۔ آپ ایک باعمل نوجوان بن جائیں، آپ نمازی نوجوان بن جائیں، آپ ایک سنت پر عمل کرنے والے نوجوان بن جائیں، یقین جانیے کہ آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی خود بخود صالح ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیا، مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، جنہوں نے نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں خوشگوار زندگی دیں گے، بہترین سوسائٹی انہیں دیں گے، بہترین سماج ہم انہیں عطا کریں گے، جس سماج میں وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو آپ باعمل مسلمان بنیں۔ اسی طرح ایک اور ذمہ داری یہ ہے، ہم مسلم نوجوان خصوصاً جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ملک ہندوستان میں، اس میں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ دیکھیں مسلم نوجوان چاہے وہ خاتون ہوں یا مرد حضرات ہوں، ان پر مختلف قسم کے گمراہ کن افکار کا ٹارگٹ، مسلم نوجوانوں پر مختلف قسم کے افکار کا حملہ ہے۔ لوگ دین کی نئی تفسیر کرتے ہیں، نئی تشریح کرتے ہیں، یا دین کے کسی مسئلہ کا اپنا ایک نیا مفہوم نکالتے ہیں اور مسلم نوجوانوں پر محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ آج کے مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان افکار کو سمجھ کر، ان افکار کے حملات جو حملاور ہو رہے ہیں، حملاور افکار ہیں، ان کے حملہ کو روک کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تردید کرنے والا بن جائیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم شریعت کو پڑھیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، علماء کرام سے جڑنے کی کوشش کریں، اور آگے بات آ رہی ہے کہ ان افکار میں اور ان افکار کی جو یلغار ہے، بڑے بڑے افکار ہیں یا بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان میں جیسے خارجی اور تکفیری فکر ہے۔ آج کے مسلم نوجوان اس فکر کی خطرناکی کو سمجھ کر خود کو بھی بچائے اور اس کی تردید کرے اور دوسرے نوجوان بھائی بہنوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یہ جو خارجی فکریں ہیں یا خارجی جو فکر ہے، تکفیری فکر ہے، اور اس سلسلے میں دو بنیادی باتیں واضح کر دوں کہ قدیم دور یعنی جو اسلام کا جو قدیم دور ہے، پرانا دور ہے، اس دور کے تکفیری خارجی سے لے کر کے جدید دور کے خارجی تک، اب تک کے خارجی تک، سب نے دو بڑے کام کیے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ اپنے حکمرانوں، ذمہ داروں کے خلاف عوام کو، خاص طور سے نوجوانوں کو باغی بنانے کا کام کیا ہے۔ دوسرا کیا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ کیا کہ اس یعنی دور کے وقت کے علماء حق کے خلاف باغی بنانے کا کام کیا۔ سلف صالحین کا منہج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حکمران غلطی کر سکتے ہیں، علماء سے غلطی ہو سکتی ہے، حکمران غلطی کرے، اس کے اصلاح کا طریقہ جو شریعت نے دیا ہے وہ بغاوت کا راستہ نہیں ہے، ہرگز بغاوت کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم بغاوت کریں تو اصلاح ہو جائے۔ علماء سے اگر غلطی ہوتی ہے تو خود سے باغی ہو کر دین کو سمجھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ علماء سے کوئی غلطی ہو جا رہی ہے، علماء اصلاح کے کام نہیں کر پا رہے ہیں، دعوت کے کام میں کمزور پڑ جا رہے ہیں، کوئی ریزن ہو سکتی ہو، لیکن اس میں نوجوانوں کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی ہے کہ نوجوان علماء سے کٹ کر کے، علماء سے بغاوت کر کے خود دین کا دکان کھول دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ امت کے نوجوان علماء سے ہٹ کر کے، ذمہ داروں، حکمرانوں سے کٹ کر کے امت کو بھلا کر سکے۔ ایسا تاریخ اسلام میں کبھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں کہ علماء سے ہٹ کر کے کوئی تنظیم یا جماعت مسلم حکمرانوں سے ہٹ کر کے، بغاوت کر کے وہ امت کا بھلا کی ہو، ایسی کوئی تاریخ آپ کو نہیں نظر آئے گی تاریخ اسلام میں۔ اور اس طرح کے بہت سارے افکار ہیں، جیسے فتنہ انکار حدیث ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور مغربی کئی افکار ہیں، کئی ایسے افکار ہیں جو مسلم نوجوانوں کو ٹارگیٹ بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور ذمہ داری ہم پر جو عائد ہوتی ہے کہ جو ہم نوجوان ہیں، ہم نوجوانوں پر خصوصی طور پر جو ہم
جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس ملک میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس ملک میں تمام مذاہب کو اپنے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کا صحیح تعارف کروانے کا دستوری حق حاصل ہے۔ یہ آپ کو دستوری حق حاصل ہے، آپ اپنے دین کا صحیح انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے کرا سکتے ہیں، صحیح اسلام کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب ہو، تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ دستوری حق حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ بات صاف لفظوں میں رکھی ہے کہ دعوت اللہ کا امکان جب تک آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو آپ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دعوت اللہ کے حوالے سے چند باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ دعوت اللہ کے حوالے سے چند باتوں کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے چند سالوں سے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دعوت اللہ سے جڑنے کا جذبہ زیادہ ہوا ہے، یہ دیکھا گیا ہے۔ اور یہ ریسرچ والی بات ہے کہ مسلم نوجوانوں میں خصوصی طور پر لڑکے ہوں یا لڑکی، جو نوجوان طبقہ کے لوگ ہیں، ان میں دعوت کا جذبہ زیادہ بڑھا ہے، چند سالوں میں بہت زیادہ بڑھا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دعوت کے نام سے بہت سی غلطیاں ایسی ہو رہی ہیں جن سے بچنے کی نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں دعوت کے نام پر، ہم نوجوان غلطیاں کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، لوگوں کی سیاست، لوگوں کی قیادت کرنے سے پہلے دین کی سمجھ حاصل کر لو۔ پہلے دین سمجھ لینا، پھر دین سمجھانے کی کوشش کرنا۔ یوں ہی دعوت و تبلیغ کے نام پر ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم جو سیکھیں، جو تعلیم ہم کو مل رہی ہے شریعت کی، اس کو ہم دوسروں تک فارورڈ کریں، یہ ضروری ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ دین کو پہلے سمجھ لو، اس کے بعد ہی قیادت کرو، اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کرو۔ اور دعوت علم پر مبنی ہوتی ہے، دعوت علم پر مبنی ہے، دعوت علم کے بغیر ناکام ہے۔ دعوت آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، دعوت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ علم کو پہلے حاصل کریں۔ اگر آپ دعوت کی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حصول علم کے لیے محنت کرنی پڑیں گی، اور علم کے بغیر دعوت نقصان دہ ہے، علم کے بغیر دعوت نقصان دہ ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے آئے جن کے فالوورز بہت زیادہ ہو گئے، فین بہت زیادہ ہو گئے، بہت سارے آئے اپنا چیمبر کھولے، دین کا دکان کھولے ہیں، لیکن ان سے بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہے۔ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ پر الزام تھوپ رہے ہیں، کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر یہ بہت واضح ٹاپک ہے اور یہ بہت ہی عظیم ٹاپک ہے، بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ جو نوجوانوں کی جو رسپانسبلٹی ہے یا نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو بہت واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نوجوانوں پر جو کئی جو غیر جمعیتیں ہیں یا جماعتیں ہیں یا جو افکار ہیں، ان کی جو یلغار ہم پر پڑی ہے یا ان کا نشانہ ہم نوجوانوں پر جو پڑی ہوئی ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان میں جیسے کہ میں نے 2-4 بنیادی باتیں کی ہیں، امید ہے کہ یہ باتیں واضح ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فتنوں کے دور میں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ کا پورا بندہ بننے کی کوشش کرے، ہمیں توحید کی تبلیغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو صحیح تعلیم، جو کتاب و سنت کی جو صحیح تعلیم ہے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہمارے سماج سوسائٹی میں کچھ دینی تبدیلی آئے، کچھ دینی مزاج کے لوگ پیدا ہوں،
اور ہمارا سماج سیاسی اعتبار سے بھی درست ہو، ہمارا سماج اقتصادی اعتبار سے بھی درست ہو، ہمارا سماج سماجی اعتبار سے بھی درست ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔